لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا مولا الکونین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجاج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغائبت الالہیہ. ابو القاسم محمد. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، شہزادی کی کنیزوں، آپ سب کو نازافشاں کی خطابت کے ہاتھوں سے اور لکھنؤ کی سرزمین سے فردن فردن سلام قبول ہوں. عزیزان محترم، یہ جو عشرہ چل رہا ہے اس کے ہم لوگ چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. ہماری آپ کی گفتگو قرآن پر ہو رہی ہے اور اہل بیت علیہم السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. الحمدللہ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے دل چاہ رہا ہے کہ آج وہ سارے لوگ جو بہت محنت کرتے ہیں ان مجلسوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے، چاہے وہ SNN چینل ہو بامبے کا، تو ان کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے بھی میری دعائیں ہیں. مولا سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ. جو بھی بانی مجلس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں ہیں. اور لکھنؤ سے یہ جو P5 ورلڈ چینل ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہ بچے بہت محنت کرتے ہیں، جو جہاں سے بھی جس طرح سے بھی محنت کر رہے ہیں اور ذکر اہل بیت الحمدللہ گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی چینل ہوں جن کے ہم نے نام نہیں بھی لیے ہیں، ان سب کے لیے میری بہت سی دعائیں ہیں. تو عزیزان محترم، بات یہ ہو رہی تھی نماز پر اور قرآن مجید پر. تمام باتیں اور واقعات کے ساتھ احادیث کے ساتھ ہم لوگ خرامہ خرامہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ چوتھا مرحلہ ہے ماشاءاللہ.
تو اس میں بس یہ یاد آ رہا ہے کہ میری تراب میں ہے عشق بو تراب کی مہک، میرا خمیر ابھی تک اسی خمار میں ہے، میری تراب میں ہے عشق بو تراب کی مہک، اور میرا خمیر ابھی تک کسی خمار میں ہے۔ علی کا نام تیری آبرو کا کیا کہنا، تیری وجہ سے زمانہ میرے حصار میں ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ چیزیں جو میں نے پہلے دن ہی وعدہ کیا تھا کہ جو آپ لوگوں کے لیے ماشاءاللہ کارگر ہوں گی، وہ میں آپ کی خدمت میں وہ سارے معروضات پیش کرتی چلی جاؤں گی، اور ماشاءاللہ جتنا بی دے رہی ہیں میرے ذہن میں اور آپ لوگ تک پہنچ رہا ہے، اس کا شکر گزار ہیں ہم۔ آج مجھے ایک خاص بات یہ کرنا ہے کہ سارے ٹاپک پر ہم لوگ بات کرتے ہیں، لیکن زمانہ بہت پریشان ہے نا۔ ابھی علی کے حصار میں اسی لیے دیا ہے، میں نے یہ شعر یاد آ گیا تھا۔ تو بہت ہر طرح کی پریشانیاں ہیں، تمام طرح کے لوگ، چاہے ہم اپنا بات ذکر کریں یا نہ کریں، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اتنے دنوں سے نماز کی بات ہو رہی ہے نا، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے نا، اب ان کے فائدے، وہ فضیلتیں اور فائدے، یہ سب پیرالل وے میں چل رہا ہے نا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو 5 تسبیحاں ہیں ہر نماز کے بعد کی، ایک دم ایسی قیمتی تسبیحاں کہ زندگی میں ڈراسٹک چینج ہو جائے گا۔ آپ کو خود لگے گا کیا مل گیا مجھے، کیا خزانہ مل گیا۔ پھر پتہ ہے نا، افسوس ہوگا کہ وہ دیر میں ملا، پہلے مل جاتا تو یہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ تکلیف ہوئی تھی یہ نہ ہوتی۔ کوئی بات نہیں، کہتے ہیں نا جب جاگے جب سویرا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ توفیق دے تو جو کر رہے ہیں ان کے لیے تو واقعی مبارکباد ہے، اور میرا سلام ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت کچھ لوگ اب ماشاءاللہ اویئر ہو گئے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، گوگل پر جا رہے ہیں، نیٹ دیکھ رہے ہیں، تمام چیزوں سے۔ لیکن پھر وہی بات، ایک پوری جنریشن یاد رہتی ہے نا جب ہم لوگ کام کرتے ہیں، جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آگے کی جنریشن، کیونکہ جیسی ہم لوگوں کے بزرگوں میں جو باتیں تھیں وہ اب نہیں ہیں، تو بس دل ڈرا کرتا ہے کہ آگے کے زمانے کی، آگے کی جنریشن کے لیے ہم لوگوں کو زیادہ کام کرنا ہے، اور جنریشن کو بھی آمادہ اور تیار رہنا ہے۔ وہ اگر والدین کا ادب کریں گے، فرما بردار رہیں گے، اور ذکر اہل بیت سے اور عزاداری سے اور کتابوں سے جو کچھ مسودہ حاصل کر سکیں گے اس کو سینے میں محفوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی نہیں پریشان ہوں گے۔ تو 5 تسبیحاں ہیں، میں کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہر دن ایک تسبیح آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہی۔ صبح کی نماز کے بعد ایک تسبیح جو پڑھنا ہے، وہ ایک تسبیح کا مطلب 100 دانے والی تسبیح گن لیا کریے، غلط بھی ہوتی ہیں، آگے پیچھے نمبرز ہوتے ہیں، جس کا جو نمبر بتایا جاتا ہے اس کی اپنی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ تو 100 دانے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، جو صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھ لیتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام تکلیفوں، زحمتوں اور مصیبتوں سے، پریشانیوں سے وہ نجات میں رہے گا۔ اور 3 چیزوں کا فائدہ بتاتے ہیں، اور نمبر 2 کہ شر شیطان اور شر سلطان، بات کرتی ہوں نا میں کہ شیطان پریشان کرتا ہے، روکتا ہے، نیک کام نہیں ہونے دیتا ہے، غلط کام کرواتا رہتا ہے، ہو رہی ہے نا یہ ساری باتیں بھی کہ صراط مستقیم پر بیٹھا رہتا ہے بہکانے کے لیے۔ تو یہ تسبیح اگر صبح کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شر رحمان اور شر سلطان دونوں سے حفاظت میں رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد،
اور تیسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ صدیقین اور صالحین میں بڑا مرتبہ لکھا جائے گا اس کا، اس لیے اس تسبیح کو مختصر نہیں سمجھیے۔ جو بائے بسم اللہ کے معنی اور مطلب جانتے ہیں، بے کے نقطے کی اہمیت جانتے ہیں، ان کے لیے یہ چھوٹی آیت نہیں لگے گی، چھوٹی بات نہیں لگے، اس کو ضرور پڑھیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہفتہ ہے، چونکہ آج اتوار کا دن ہے تو بہار الانوار میں ہے، 11ویں امام علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہفتے کے دن اگر کسی نے 4 رکعت نماز پڑھ لی، اب میں فضیلت نہیں آگے بتاؤں گی، اور جس کو توفیق ہوگی وہ ضرور پڑھے گا کیونکہ پھر اور میٹر رہ جائے گا۔ تو 4 رکعت نماز میں بتا دیتی ہوں، دو دو کر کے پڑھنا ہوتی ہیں، جو بھی 4 رکعت ہوتی ہیں تو چاروں ایک جیسی، بعد حمد کے سورہ توحید 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے گا یہ جو چیزیں بتا رہی ہوں میں، نوٹ کرتی جائیے، نوٹ بک بنائیے، نوٹ کرتی جائیے، اور انشاءاللہ ہمیشہ اس کو عمل میں رکھیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ آپ لائک اور شیئر تو کر ہی رہی ہوں گی، آج ممبر سے ناز کی دعا ہے، جن کے ہاتھ یہ مجلس کو آگے بڑھانے میں چل رہے ہیں، پروردگار عالم جو سبسکرائب کر رہے ہیں، جو شیئر کر رہے ہیں، جو کمنٹس اچھے اچھے کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر بھی نزول رحمت کرے انشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم، بات یہ ہو رہی تھی کہ انا انزلناہ قرآن، پروردگار عالم، اس خالق کائنات، اس مالک کائنات نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہمارے اور آپ کے درمیان، اتنی حسین، اتنی پیاری، اتنی خوبصورت، اتنی بہترین کتاب۔ لیکن پتہ ہے آپ کو، اتنی قیمتی کتاب اور بڑی مظلوم ہے کتاب یہ۔ وہ تو الگ بات ہے، آپ لوگوں نے مجلسوں میں سنا بھی ہوگا کہ باقاعدہ قرآن شکایت کرے گا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لفظ مہجورہ استعمال ہوا ہے کہ انہی نے، آپ کی امت نے ہمیں بھلا دیا تھا۔ وہ سب بات مجھے نہیں پڑھنا ہے، لیکن مظلومیت کی بات یہاں دوسرے طرح سے کرنا ہے، وہ یہ کہ جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت کیا زمانہ تھا۔ ذرا تاریخ پڑھیے انشاءاللہ۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں نہج البلاغہ، مفاتیح الجنان اور یہ جو اخلاقیات کی کتابیں ہیں ضرور گھر میں رکھیے، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی بہت تاریخ بھی پڑھیے انشاءاللہ۔ تو اس وقت کیا عالم تھا، ایک تو کفار اور اس کے بعد جاہل ماحول پورا، تو وہ ماننے کو نہیں تیار تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حالانکہ اسی قرآن مجید میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَلَّهُ الْحَافِظُونَ کہہ کے اس خالق کائنات نے کہہ دیا تھا کہ یہ قرآن میری کتاب ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ بگاڑ کوئی نہیں کچھ سکتا، لیکن کوششیں پوری ہو گئیں کہ کس طرح سے اس کو ختم کیا جائے، ماننے کو نہیں تیار۔ حفاظت کرنے کے لیے اب ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ ہادی، رہبر، پیغمبر، ماشاءاللہ سب لوگ ہمارے درمیان، کتنا کچھ مسودہ میٹر، پوری دنیا، غیر لوگ جو اس در سے، در اہل بیت سے وابستہ نہیں ہیں، جو محبت علی دل میں نہیں رکھتے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتے، چاہتے، جانتے، وہ ان سب چیزوں سے محروم ہیں۔ تو ہم آپ تو جب یہ سن لیں گے کہ پروردگار عالم اس کی حفاظت کرنے والا ہے، خوش ہو جائیں گے۔ ذرا اس دوران وہ والا زمانہ سوچئے کہ جو جاہل لوگ تھے وہ کیسا تل ملائے ہوں گے، کیسا تڑپے ہوں گے، کیسا پریشان ہوئے ہوں گے۔ لیکن خیر، کہتے نہیں ہیں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد وقت گزرتا گیا، لیکن قرآن نے بھی چیلنج کر دیا کہ اگر تم نہیں مانتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر بنا لاؤ ایسے ہی، بنا لاؤ ایسے ہی۔ آپ دیکھیں فطرت انسانی یہ ہے، چیلنج کسی کو پسند نہیں۔
آپ اپنا کام کرتے رہیے، ہم اپنا کام کرتے رہیں. کبھی کدار ملے تو انسان چاہے جھوٹ ہی صحیح کہہ دیتا ہے، ارے بہت اچھا. وہ کہتی نہیں نہیں آپ زیادہ اچھا کر رہے ہیں. لیکن ذرا سوچئے فطرت انسانی کیا ہے. اگر کوئی خود میاں مٹھو بننے لگا، اپنی تعریفیں خود ہی کرنے لگا کہ میرا جو میں کر رہی ہوں اس سے اچھا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اب آپ سوچئے کیسا جھگڑا دھرا رہے گا. ہو جاتا ہے نا، ہوتا ہے. لیکن جب قرآن نے چیلنج کیا، اب یہاں پر کئی نقطے سمجھ میں آتے ہیں اگر اس کی وضاحت کی جائے. جب قرآن نے چیلنج کیا تو جو فطرت انسانی ہے، اگر اس طرح سے کسی کے پاس کچھ ہوتا تو لاتا، کچھ نہیں. باتیں ہوتی رہیں لیکن قرآن کا جواب نہیں آیا. ہم لوگ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں جو فالتو کے لڑائی جھگڑے، فالتو کی چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. کہتی ہوں نا میں، نہ خود کچھ کرتے ہیں اور نہ کرنے دیتے ہیں، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں. اب اگر آپ ان سے کہیے کہ بیٹھ کے بات کر لو، بات ہو تو بات کرے. آپ دیکھ لیجئے گا اپنے اطراف میں جتنے میٹر چل رہے ہوں گے، کچھ بات ہوگی تو بات کریں گے. جب معلوم ہے کہ غلط بھی ہم ہی ہیں اور چڑھ بھی ہم ہی رہے ہیں، ہاریں گے بھی ہم ہی اور جیت بھی ہم ہی رہے ہیں، تو وہ بات ہی نہیں کرنا پسند کریں گے. ہوتا ہے نا، وہی بالکل ماحول اس وقت بھی تھا، ماننے کو تیار نہیں. پھر ایک بار قرآن مجید نے چیلنج کیا کہ اچھا پورا قرآن نہیں بنا سکتے ہو تو 10 ہی آیتیں لے آؤ. پھر نہیں کسی نے سنا. جب بعد میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اچھا 114 سورے ہیں نا، سب بچہ جانتا ہے، 114 سورے ہیں ماشاءاللہ قرآن مجید میں. کہا اچھا ایک بنا لاؤ. آپ دیکھیں قرآن مجید میں سارے سورے سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کے بڑے بڑے تو نہیں ہیں، سب کچھ اس میں موجود ہے، چھوٹا بڑا ہر بہت ساری آیت کے نمبر. لیکن کتنا بھی بڑا بنا لیتے، جتنا آتا اتنا، کچھ نہیں بنا لائے، کچھ نہیں بنا لائے. اب آپ دیکھیے حج ہوتا ہے نا، جو اس وقت بھی حج ہوتا تھا، جو خانہ کعبہ تھا حج ہوتا تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ دوسری طرح سے ہوتا تھا. اب میں کہوں کہ نہ کہوں لیکن کم و بیش یہی تھا کہ ایک میلے جیسا تماشا ہوتا تھا، کشتی ہوتی تھی، اشعار پڑھے جاتے تھے، تجارت ہوتی تھی، اور اسی میں طواف کعبہ بھی ہو جاتا تھا، حج ہو جاتا تھا، جو بھی اس وقت کا طریقہ ہو اس طرح سے حج ہوتا تھا. اور لیکن وہ وقت جو تھا شعر و شاعری اپنے عروج پر تھی، اور تھوڑا موڑا تھوڑی، ایک ایک شاعر 100 بند لکھتا تھا. اور پھر اس میں جو سب سے زیادہ اچھا ہوتا تھا، جو پسند کر لیا جاتا تھا، وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر وہ چسپاں کر دیا جاتا تھا، چپکا دیا جاتا تھا، لگا دیا جاتا تھا. لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، پڑھتے تھے، ایک ایک شعر کو سن کے خوش ہوتے تھے. ایسے لگتے 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 خانہ کعبہ کی دیوار پر 7 لگ گئے، 7. تو آپ تاریخ میں یہ جو قصیدے وہاں پر لگائے گئے خانہ کعبہ کی دیوار پر، اس کو کہتے ہیں سب معلقہ. آپ تاریخ میں اس نام سے اس کو دیکھیں گے. جیسے ہم لوگوں کی گنتی ہوتی ہے نا، 1 2 3 4 5 6 7، اسی طرح سے عربی کی گنتی ہوتی ہے، واحد، اتین، سلاد، اربع، خمسہ، ستہ، سبع. سبع مطلب 7، تو یہ 7 لگا دیے گئے. اب خانہ کعبہ کی دیوار پر ایسے سب ٹوٹتے تھے کہ بس اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، جیسے پورا وہ نہیں آ جاتا ہے پتنگے، کہیں پر لائٹ جلی اور ڈھیر سارے پتنگے آ گئے. اور جب اس سے خوش ہو جاتے تھے تو پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرنے لگتے تھے. اب جب غیر خدا کو سجدہ ہونے لگا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی بت کی طرح سے ہو گئے. ظاہر سی بات ہے اب جب بت ہو گئے تو بت شکن بھی ہونا چاہیے. جیسا بت ہوتا ہے ویسے ہی بت شکن بھی ہوتا ہے، ویسے ہی بت شکن بھی ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو بت شکن
کیا کیا گیا وہاں پر؟ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، سب سے چھوٹا سورہ انا آتینا کل کوثر کو لا کے انا آتینا کل کوثر سب سے چھوٹے سورے کو لا کے وہاں پر چسپا کر دیا گیا۔ جیسے ہی وہاں پر چسپا کیا گیا، جیسے ہی وہاں پر چسپا کیا گیا، اب ظاہر سی بات ہے وہ قرآن تھا، پروردگار عالم کا کلام تھا، ایک حسین چیز تھی، ایک خوبصورت بات تھی، فصاحت تھی، بلاغت تھی، میننگ تھے، معنی تھے۔ ایک جو عربی جاننے والے تھے وہ لطف اندوز ہونے لگے اس سورے سے۔ انا آتینا کل کوثر، 100 بند کے جو تھے نا، اس کو چھوڑ کے، اس کو بھول کے، اس کو ہٹا کے، اس سے ہٹ کے سارے مجمع کا رخ اس سورے کی طرف ہو گیا۔ اتنا حسین، اتنا چھوٹا سا سورہ۔ اب جب سارے مجمع کا رخ ادھر ہو گیا تو آپ سمجھ لیجئے شرمندگی کے مارے دھیرے دھیرے، چپکے چپکے، چھپا چھپا کے، اپنے اپنے اتار اتار، عزت سب کو پیاری ہوتی ہے نا، جو غلط لوگ ہوتے ہیں دوسرے کی عزت اتارنے چلتے ہیں انہیں زیادہ اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، چپکے چپکے اتار اتار کے اپنے پاس رکھنے لگے۔ غرض کے خانہ کعبہ سے وہ سارے اتار لیے گئے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور پھر انا آتینا کل کوثر جو کوئی بھی نہیں مان رہا تھا، تب نیچے لکھا کسی نے ما ھذا قرآن البشر، یہ مان گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ بات تو ایک طے ہے کہ جو کچھ اس نے بنا دیا، اس نے بنا دیا، اس جیسا نہیں بنا سکتا، اور نہ بنا سکا۔ آج 1400 سال سے اوپر ہو رہا ہے اور قرآن مجید کا جواب نہیں آیا۔ آپ دیکھیں کہ واحد یہ کتاب ایک ایسی ہے کہ اگر خدا نہ کرے آپ بلکہ دنیاوی کتابوں سے آپ دیکھیں، اگر دنیا کی کوئی ایک کتاب، بڑی سے بڑی، مقبول سے مقبول، فیمس سے فیمس کتاب، اگر سب پوری دنیا کی کسی ایک کتاب کو ایک ہی ساتھ ضائع کر دیا جائے، ختم، فنش، کہانی ختم اس کی، پھر نہیں مل سکتی، ختم ہو گئی۔ واحد یہ قرآن ایسا ہے کیونکہ پروردگار عالم نے اس کی حفاظت کا خود وعدہ کیا ہے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ، شیطان یہ کان بہرے، اگر یہ سب کو ہٹا بھی دیا جائے ایک ساتھ ایک وقت میں، تبھی کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہ قلب نبی پر اور آل نبی پر نقش ہے قرآن مجید کی ایک ایک آیت، اور اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے، اس کے جاننے والوں کو حفظ ہے۔ تو یہ پھر سے آ جائے گی کتاب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، آج لوگوں کو، بچوں کو اچھے سے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ قرآن مجید کی اتنی اہمیت روز روز میں کیوں بیان کر رہی ہوں۔ اگر آپ اور اچھے سے پڑھیے اور ڈیپ میں جائیے، خدا کی قسم لطف نہ آ جائے، جھوم نہ جائیے تو پھر بات کیا ہے۔ اور ایک ایک لفظ جس نے لکھا اس کا ثواب یہ انگلیاں گواہی دیں گی، جس نے آنکھوں سے دیکھا اس کا ثواب آنکھیں گواہی دیں گی، جس نے کانوں سے سنا کان گواہی دیں گے، جس نے سنایا وہ سب گواہی دیں گے۔ کوشش کریے، محنت کریے۔ خدا کی قسم یہ جو موبائل لے کے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اس میں اتنے سارے گیمز، میں دیکھ رہی ہوں سب طرف بچوں کی حالت، اتنا ویسٹیج آف ٹائم ہے موبائل کے ساتھ۔ موبائل اچھی چیز بھی ہے، دیکھیے ہم لوگ بھی یہ کام انہی چیزوں سے کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز ہے اس کے جو یوز، اس کا استعمال ایکسس اور رانگ سائڈ، غلط اگر ہوتا ہے
تو وہ غلط ہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے, صحیح استعمال کرنا چاہیے. موبائل کرے ضرور. موبائل میں نے کہا ڈیوائن پلس ہے, اس میں سارے عمل ہیں, اعمال ہیں, سورے ہیں, اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں. رات میں روم میں اور لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو دیر تک کتاب نہیں پڑھ پاتے, ارے بتی جاؤ, ہمیں پڑھنے والا چاہ رہا ہم پڑھیں, سونے والا چاہ رہا ہم سوئیں. اگر ہم عبادت کرنا چاہ رہے ہیں اور ہماری عبادت کی وجہ سے دوسرے کو خلل ہو رہا ہے تو یہ بھی نہیں صحیح ہے. تو اس کے لیے بھی یہ موبائل ٹھیک ہے. موبائل میں اندر سے روشنی آتی رہتی ہے نا, جو آپ تعقیبات نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں اس میں پڑھیے. صبح میں کہتی ہوں چلا دیجئے گھر میں انوائرمنٹ, ماحول ایسا ہو, زور زور سے اس میں حدیث قصہ ہو, دعائے کمیل ہو, زیارت عاشورہ ہو, سارے لوگ چلتے پھرتے سنتے پڑھتے رہیں. چلتے پھرتے پر یاد آیا ہے کہ سلوات, ایک تو تسبیح میں نے کل یہ بتائی تھی کہ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ عشرے تک, وہ عشرے میں تو 1000 بار پڑھنا ہیں لیکن ابھی بھی روز پڑھے, اور زیادہ ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہے, لیکن کم سے کم ایک تسبیح ضرور, وقت کو ضائع نہیں کریے, یہ لعنت ضرور پڑھیے. انشاءاللہ اس سے بھی فائدے, جو برے کو برا کہنا یہ بھی ایک ثواب ہے, تو یہ ضرور انشاءاللہ پڑھیے. کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اب یہ بات سمجھ میں آئی تو بات پھر گھوم پھر کے وہیں آتی ہے, یہ سب اتنی بات کیوں کی جا رہی ہے, اتنا انتظام کیوں کیا جا رہا ہے, اتنا عزاخانے کیوں سج رہے ہیں, اتنی مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں, اتنا پڑھنے والے کیوں پڑھ رہے ہیں, اتنا سننے والے کیوں سن رہے ہیں, اتنا بیوی نے کیوں انتظام کر کے دیا ہے. کبھی سوچا, کبھی سمجھا, فائدہ کیا ہے اس کا, کیوں کیا جا رہا ہے یہ؟ وہ یہ کہ ہماری روحیں پاک ہو پائیں, ہم اپنی روح پاک کر سکیں. غذا, حلال غذا, جب تک حلال غذا نہیں کھائیں گے, جب تک واجبات پر عمل نہیں کریں گے, والدین کی فرما برداری نہیں کریں گے, زن و شوہر کا جو رشتہ ہے, شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی ساری ذمہ داریاں اٹھائے, بچوں کی ذمہ داریاں اٹھائے, گھر میں خوش اخلاقی سے پیش آئے, اور زوجہ کے لیے بھی کہ وہ بھی پیار سے پورے فیملی کے ساتھ کام آئے, جو ماشاءاللہ ہوتا ہی یہ سب کرتے ہیں, شوہر بھی کرتے ہیں, زوجہ بھی کرتی ہیں, لیکن چونکہ اسلام کہہ رہا ہے تو اگر یہ نیت سب کرتے ہیں, شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھے سے رہتے ہیں, بیویاں مردوں کے ساتھ بہت اچھے سے رہتی ہیں, اور یہ سب نہ ہو تو نہ عزاداری, نہ خاندانداری, نہ رشتہ داری, کچھ بھی نہ ہو پائے اگر عورت اور مرد مل جل کے یہ سارے انجام نہ دے پائے. لیکن اگر اس کو قربتاً اللہ, پروردگار عالم کو یاد کرتے ہوئے اس کے حضور میں جانا ہے, ہر لمحے کو ہم اس کی یاد میں ایک ایک قدم رکھیں, تو جو بھی کر رہے ہیں, پڑھا تھا نا میں نے, برتن بھی مانج رہے ہیں وہ بھی عبادت ہو جائے گی. ہر لمحہ اس کو یاد رکھو, اللہ کو, اس کو کچھ نہیں چاہیے. چاہیے کیا, تم راجا ہو یا رنگ, اس سے مطلب نہیں. بہت بڑے بزنس مین ہو, بہت بڑے تاجر ہو, بہت بڑے مالک ہو کسی فرم کے, اور یا پھر موچی ہو, کچھ بھی ہو, اس سے اس کا مطلب نہیں ہے. اللہ کے بندے اچھے ہو, اگر بندگی تم نے اچھی کر لی تو اس کی نظر میں اچھے ہو, اس کو اس سب سے کوئی مطلب نہیں ہے. بندے تو میری دعا ہے کہ ہم لوگ اچھے بندے بن جائیں پروردگار عالم کے. بتاؤں کیوں, یہ روح جو پاک کرنے کی بات بار بار ہو رہی ہے, روح پر ہمارا کل بھی کتنا اچھا, کتنی ڈیٹیل سے ہم نے روح کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کی تھی. روح اس لیے کہ روح کا ہی معاملہ ہے, ورنہ انسان کتے سے بھی گیا گزرا ہے. لفظ تو بہت برا لگے گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا, سننے میں عجیب لگے گا کہ انسان کتے سے بھی زیادہ گیا گزرا. جی یہ ناز کے جملے نہیں ہیں, یہ آپ دیکھیے کہ کتا اگر مرا پڑا ہے تو آپ اپنے انہی ہاتھوں سے اس کتے کو اٹھا کے پھینک سکتے ہیں. آپ نے پھینک دیا,
آئے ہاتھ دھو لیا، صابن سے دھو لیا، کراہیت آ رہی ہے جس سے بھی دھو لیا، خوشبو لگا لی، سینٹ لگا لیا، اتر وہ آپ کی مرضی، جو بھی کرنا ہے کر لیا. لیکن فقہی مسئلہ یہ ہے کہ کتے کو اٹھا کے آپ نے پھینکا، ہاتھ دھو لیے، پاک. لیکن انسان جب مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، تو اتنا نجیس ہو جاتا ہے، اگر اس کو ٹچ کر لیا، چھو لیا، ہاتھ لگا دیا، تو مس میت واجب ہو جاتا ہے. روح کی اتنی اہمیت ہے. اس لیے ہم لوگوں کو اپنی روح پر کام کرنا چاہیے، اپنی روح کو قوی بنانا چاہیے. اور اگر ہم اپنی روح کو قوی بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے، تو کرنا کیا ہے؟ روح کو قوی بنانے کے لیے ہمیں بڑے بڑے تو سب اعمال ماشاءاللہ کرتے ہیں، کتنے بڑی بڑی عزاداری کرتے ہیں ماشاءاللہ، کتنا ہر امام کی ولادت شہادت پر مجلس اور میلاد کرتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہر واجب کام کو کرنے کی کوشش کرتے نہیں ہیں بلکہ کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی وہ فائدہ اٹھا نہیں پا رہے ہیں. کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے اعمال جو ہیں کہاں سے ضائع ہو رہے ہیں، کہاں سے ہبط ہو رہے ہیں، اس پر ہم کو فوکس رکھنا ہے. آپ دیکھیں کہ آج 4 تاریخ ہے، جناب حر کے حوالے سے مصائب پڑھوں گی میں، لیکن ذرا یہ سوچئے کہ جناب حر کے واقعے سے ہم کو حاصل کیا ہوتا ہے، ہمیں میسج کیا ملتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر انسان غلط ہے، کیونکہ اسلام نے تو سب کچھ سکھا دیا ہے کہ اگر غلطی نہیں بھی ہے تب بھی استغفار پڑھتے جاؤ، لیکن جناب حر کے واقعے سے ہم کو مثال ملتی ہے کہ اگر انسان غلط ہے تو اس کو غلطی ماننے میں لمحہ نہیں لگانا چاہیے، ایک لمحہ نہیں لگانا چاہیے. کیا ہے پوری دنیا کے، اگر حر سوچ لیتے کہ دنیا کیا کہے گی، ہم ہی نے تو روکا تھا، ہم ہی نے تو پانی بند کروایا، ہم ہی تو گھیر کے لائے تھے، دنیا ہم کو کیا کہے گی. تو آج جہاں دنیا دفن ہو گئی ہے اس وقت کی، آج خدا نہ کرے حر کا بھی اتا پتہ نہ ہوتا. لیکن کہا نا مولا نے، عقل سے، اپنی عقل سے کام لو، بھیڑ کے ساتھ مت چلو، اپنی روح کو پاک رکھو، غذائے روح سے پر رہو، اور اپنے فیصلے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے، میں تو کہتی ہوں مصلی پر ہر فیصلہ لو، تاکہ ہماری آتما، ہماری ضمیر، ہماری سوچ، ہماری فکر، اس میں بھی شیطان حلول کر جاتا ہے. مصلی پر فیصلے لو. وہی ہوا حر نے کہ فیصلہ لیا لمحوں میں، اور کہاں جانا تھا اور کہاں پہنچ گئے کہ حر سے حر علیہ السلام ہو گئے. ایک بات، ایک میسج میں خاص، اتنا بڑا میسج، خدا کرے ہم لوگ یہ بات سمجھ لیں. اور دوسرا میسج امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کہ بتائیے اگر ایک میرا شیشے کا گلاس بھی کوئی توڑ دے تو وہ زندگی بھر یاد رہتا ہے کہ اس نے میرا نقصان کیا ہے، چاہے وہ مہمان 12 سال بعد بھی آئے، اس کی صورت دیکھ کے وہ یاد آ جاتا ہے کہ اس نے نقصان کیا تھا. ہمارے تو دل میں اتنی کینہ، اتنا بغض، اتنی کثافت رہتی ہے کہ اگر کچھ بھی کسی سے غلطی، اپنی 1000 غلطیاں معاف، ہم بالکل سچے، ہم بالکل اچھے، اپنے ساتھ ہم تجزیہ نہیں کرتے اور یہیں پر مات کھاتے. ہماری سب باتیں اچھی، دوسرا بالکل غلط، بس یہیں پر غلطی ہو جاتی ہے. اور یہ چیزیں آخرت پر آفت بن کے نازل ہوں گی، آخرت میں آفت بن کے نازل ہوں گی کہ نہیں، جو کچھ انصاف کرنا ہے وہ اپنے ضمیر کے ساتھ بھی کرو، جیسے حر نے کیا. اگر تم غلط ہو تو اپنی غلطی کو سر عام، مجمع عام میں قبول کرو، پھر تمہاری حفاظت کرنے والا وہ ہے. اور پھر جیسے حسین نے کیا کہ اتنا بڑا کہ بتائیے 18 کڑیل جوان، ایسے مایا ناز پورا کنبہ شہید ہو گیا. جو حر خود ریلائز کر رہے تھے، محسوس کر رہے تھے کہ میں نے راستہ روکا، اور شہزادیاں، بی بی، جن کے
کسی نے آواز نہیں سنی تھی. ردا تو اور چادر تو اور پردہ تو یہ تو الگ کی بات ہے. کیا بے حرمتی، کیا اس سے زیادہ بڑا بھی کچھ گناہ ہو سکتا تھا؟ سوچئے گا، خدا کی قسم. ناز کی گزارش ہے، التجا ہے. عزا خانہ سجا ہوا ہے آج چوتھی محرم میں حضرت غر کے حوالے سے، اور آقا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں میری گزارش ہے، اپنے اپنے رشتوں پر ذرا نظر ڈالیے. کیا حر سے بڑا بھی رشتہ داروں نے کچھ گناہ کیا ہے جن کو ہم لوگ چھوڑے بیٹھے ہیں، جن کو رشتہ توڑے بیٹھے ہیں، جن کو بھولے بیٹھے ہیں؟ للہ اگر حسین کو چاہتے ہیں تو معاف کریے، ان کو معاف کریے. اور جیسے حضرت حر رات میں پوچھا کہ کیا تم صبح سچ میں جنگ کرو گے؟ کہا کیا نبی کے نواسے کو ذبح کر دو گے؟ کہاں ضرور کریں گے. بس حر باہر نکل کے آئے، ایک عجیب کیفیت تھی. اب توفیق ہو چکی تھی، ایمان کی رمق اندر باقی تھی جس نے حر کو جھنجھوڑ دیا تھا. اور وہ جو امام حسین علیہ السلام نے جملہ بولا تھا نا، اس کو کہتے نا پوری حدیث، پوری کتاب، پوری بات سمجھ آ نہیں سکتی اگر اندر ضمیر زندہ نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو کہا تھا نا، حر تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، یہ کیا حسین نے ایسے ہی کہا تھا؟ صرف اس لیے وہ انجام جملہ جانتے تھے، اور وہی ہوا کہ ضمیر جاگا. اور بس حر نکل کے آئے بڑے پریشان، عجیب حالت، آنکھیں نم. باہر ایک شخص کھڑا تھا. حر کیا بات ہے، تم تو بڑے بہادر ہو، کل جنگ ہونا ہے. ڈر گئے کیا؟ کہا نہیں ڈرا تو نہیں. کہنے نہیں، تمہارا چہرہ تو بتا رہا ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں سب سے پہلے تمہارا نام لیتا بہادری میں. اس وقت تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کچھ کمزور پڑ رہے ہو. لیکن حضرت حر نے بتایا نہیں. آئے بیٹے سے کہا، بیٹا تمہیں کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ کہا بابا سنائی تو دے رہی. کہا کیا سنائی دے رہی ہیں؟ سناؤں میں آپ کو؟ سناؤں؟ ذرا کان کربلا میں لے چلیے، خدا کی قسم آنے لگیں گی وہ آوازیں. الاتش الاتش الاتش. ننھے ننھے معصوم بچے پیاس سے تڑپ رہے، اور الاتش کی آوازیں صدائے بلند ہیں. حر نے بیٹے سے کہا، بیٹا میری آنکھ پر پٹی باندھو اور میرے ہاتھ کو پیچھے باندھو. اے بابا ایسا کیوں کرے؟ کہا کہ یہ آنکھیں وہی ہیں جو غضبناک ہوئی تھی زہرا کے لال پر، نبی کے نواسے پر. ہم نہیں چاہتے، شرمندہ ہے یہ آنکھیں، ہم دکھا نہیں سکتے. آنکھوں پر پٹی بندھوائی. ہاتھ بابا کیوں باندھے؟ کہا گناہگار ہے نا، تو اس لیے ہم کو گناہگاروں کی طرح اس بارگاہ میں لے چلو. اب آنے لگے، دیکھا مولا عباس نے کہا، آقا حسین نے کہا عباس دیکھو کون آ رہا ہے. مولا عباس علیہ السلام آئے، دیکھا بڑھ کے کہا حر آ رہے ہیں. مولا نے کہا جاؤ جلدی استقبال میں. معاف کرنا عزیزان گرامی بہت بڑا صدقہ اسلام نے بتایا ہے، بڑی عبادتوں میں معافی کا شمار ہے. اگر معاف کر دیا وہی ہوا. مولا عباس غضب خدا کا، کاش ہم لوگوں کے بھی استقبال میں مولا ہم لوگوں کی بھی زیارت ہو، ہم لوگ بھی زیارت مولا کی کر سکے. وعلیہ سلام آپ کے نصیب پر کہ آپ کے استقبال میں مولا عباس علیہ السلام کھڑے ہیں. جب جناب حر کے بیٹے نے کہا کہ دیکھیے ہم لوگ نزدیک آ گئے ہیں، وہ ہے آقا
حسین علیہ السلام کہ تاریخ بتاتی ہے حضرت نے اپنے کو کھڑے سے گرا دیا اور گرا کے ٹٹولنے لگے آقا حسین کے قدموں کا بوسہ لینا چاہتے تھے. بوسہ لیا اور آپ دیکھیے میری طرف ایسے انہی نے آقا حسین علیہ السلام نے بازو کو پکڑا, حور کو اٹھایا, سینے سے لگایا, کہا حور ارے تمہاری وہاں جگہ نہیں ہے, تمہاری یہاں جگہ ہے, مگر حور آج تم میرے مہمان ہوئے ہو, مہمان کی خدمت کرنا چاہیے, مگر ہم تم کو پانی بھی نہیں پلا سکتے. کہا ارے آقا پانی کا نام نہیں لیجئے, میں بہت شرمندہ ہوں. پھر شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ نے سلام بھجوایا اور تڑپ گئے کہ ارے غلام زادوں کا یہ حال کہ علی کی بیٹی زہرا کی جائی ہم لوگوں کو سلام کہلوائے, غرض کے خوش آمد کری. اے مولا سب سے پہلے ہم کو اجازت دے دیے. غرض کے اجازت ملی کیا پہلے بیٹے کو ملی اجازت. حور نے کہا کہ مولا ہم پہلے اپنے دیکھیے کیا جذبہ ایمانی ہوتا تھا. کربلا ہم کو بتا رہی ہے کہ حق اور ایمان سے اوپر دنیا کی کوئی شے نہیں ہے, کوئی شے ہے ہی نہیں. کہا جناب حر نے مولا میرے بیٹے کو پہلے بھیجئے, بچہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شہید ہو جائے اور کل کو بچہ ڈر کے یا گھبرا کے آپ کا ساتھ چھوڑ دے. میرے بیٹے نے کہا بابا ہم بھی پہلے جانا چاہتے ہیں. خیر حر کے بیٹے نے جنگ کی اور اس کے بعد جیسے ہی وہ وقت آیا جب جام شہادت پینے کا وقت آیا اور جناب حر کا بیٹا زین سے زمین پر آیا, اپنے بابا کو آواز دی, اے بابا حر خبر لیجئے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے, کڑیل جوان بیٹا ایسی حالت میں اگر اپنے باپ کو آواز دے گا تو باپ کتنا بھی ضعیف ہو, کتنی تیز رفتاری سے لاشے پر یا وہاں منزل پر پہنچے گا. کیسے پہنچے ہوں گے جناب حر؟ اب جو جا کے دیکھتے ہیں تو آقا حسین کے زانو پر جناب حر کے بیٹے کا سر رکھا ہوا اور بالوں کو سہلا. اے آقا ارے ہم تو غلام زادے ہیں, آپ ہمارے بیٹے کا سر اپنے زانو پر رکھے. کہتے ہیں جواب سنیے گا. آقا حسین کہتے اے حر کہیں بوڑھا باپ ارے جوان بیٹے کڑیل جوان کا بھی لاشا اٹھاتا ہے. اور پھر شہادت حر بھی ہوئی اور شہزادی کا آپ سب جانتے ہیں رومال نصیب ہوا. ان کے اگر دعا مانگی جاتی ہے جناب حر کے حوالے سے تو بھی جلدی قبول ہوتی ہے. میں کہوں گی مولا آپ تو سب کو پوچھتے رہے, ارے آپ تو ایک ایک کو لاتے رہے. اپنے بارے میں سوچا جب جناب علی اکبر کے تیر لگا تھا آپ سے بھی کوئی پوچھنے والا آیا, اے آقا حسین ارے بوڑھا باپ کہیں جوان کے کلیجے سے تیر نکالتا ہے. اے آقا لائیے میں نکالتا ہوں. آج بھی کانوں میں صدا ہے, مولا پکار رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا. ایک ایک نیکی جو کوئی کر رہا ہے زمانے کے امام کا انتظار کر رہا ہے, سچے معنوں میں
وہ سب حل من ناصر میں شامل اور شریک ہے. فریاد از غریبیوں میں یار یہ حسین، ارے فضلالہ ہے دم بدم زار یہ حسین. اے فلاح وہ ابتدا یہ انتہا ہے اہل بیت. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.